حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس رفع الیدین کو ترک کر منع فرما دیا۔ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 430 ہے، جلد اول صفحہ نمبر 181 ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن النسائی میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 1184 ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1002 ہے نقل فرمایا، اور شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2428 سے نقل فرمایا۔ علامہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں 1878 نمبر روایت ہے نقل فرمایا۔ مصنف ابن عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے نقل کیا، حدیث نمبر 3252 ہے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے صحیح اپنی مسند میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 21001 ہے، اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث کے عالم۔ حدیث مبارکہ سنیے، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، فرمایا میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم اپنی نماز میں اس طرح رفع الیدین کرتے ہو جس طرح واشی گھوڑا اپنی دموں کو ہلاتے ہیں۔ تو حضور نے آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا یہ جو نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، فرمایا اس نماز میں ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ السلام علیکم، اور اب میں آپ کو صحیح مسلم سے ہی ان کے شبیر بردرز کی جہاں سے شائع ہو رہی ہیں یہ کتابیں، وہیں سے میں ان کا ترجمہ نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں ابھی انہوں نے جو منی مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا، میں اسی کے اپوزٹ ایک حوالہ صحیح مسلم سے ہی دے رہا ہوں، ایک نہیں سوری بہت حوالے ہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے باب یہی ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ اس کے بعد 765 766 حدیث یہ آپ دیکھیں، جو انڈر لائن ہے وہ آپ پڑھیں۔ یہ سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ایک، اور اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا نام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بخاری میں بھی، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، اور یہ ان ساری کتابوں میں، معجم کبیر، ان سب کتابوں میں جتنے ریفرنسز دیے گئے ہیں ان میں یہ رفع الیدین کی حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں، اس میں بھی ایک اور سند ہے رفع الیدین کی۔ اس کے بعد نیچے بھی تقریباً 765 سے لے کر 770 تک ان کی کتاب کے نمبرنگ کے مطابق رفع الیدین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہاں پہ نیچے ایک اور سند سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو تقریباً 6 احادیثیں میں نے یہ دکھائیں، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں گا۔ اب یہ حدیثیں دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو یہاں پہ غور سے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ یہ رفع الیدین کرتے حضرت مالک بن حویرث نماز کے دوران اٹھاتے، دیکھا کہ آپ رفع الیدین کانوں کی لو کے برابر آ گئے۔ اور ابھی جو یہ کہتے ہیں نا، چلو یہ تو رفع الیدین کی میں نے آپ کو دے دی، یہ تو انہوں نے کبھی ماننی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک اور حدیث دوسرے ٹاپک میں بھی ایک ملتی ہے، جس میں آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمیہ کے وقت رفع الیدین کرتے، یہ کیا لکھا ہے مفتی صاحب؟ رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ سارے کچھ آپ پڑھ لیں بے شک، اس میں یاد رکھیے گا جب سجدوں کے درمیان تو چلو رفع الیدین نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن رکوع سے پہلے اور رکوع سے بعد جو رفع الیدین ہے اس کو تو مانو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، بے شمار۔ آپ نے کیا دکھایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے صرف ایک حدیث، میں نے آپ کو 6 وہ اور ایک یہ دکھائی۔ اس کے بعد اب یہاں پہ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، سجدوں میں تو چلو ہم بھی مانتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں ہوتا،
لیکن جو رکوع والا ہے وہ تو مانو. یہ دیکھو یہاں پہ انہوں نے باب باندھا ہے جو ہمارے سنی مانتے ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمیہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو ناف کے اوپر سینے کے نیچے باندھنا اس طرح کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، یعنی زرہ پر ہو. یہ بات بھی ہمارے سنی بھائی نہیں مانتے، جنہیں یہ ہمیشہ ناف کے نیچے رکھتے ہیں. اور یہ اس رفیع الدین کا حوالہ دیکھیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، یہ کتابوں کے نام آپ دیکھتے جائیں. تقریباً یہ آپ کو ہر اس حدیث کی کتاب میں آپ کو رفیع الدین کا حوالہ مل رہا ہے. بتائیں ان میں سے کون سی صحاف ستہ کے علاوہ کوئی کتاب جو رہ گئی ہو، جو پرفیکٹ ہو، جس پہ کچھ زیادہ اتفاق ہو. اور میں آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، منی مفتی صاحب آپ ہی جواب دے دیں، اگر میں اتنا ویلیو والا نہیں بھی ہوں پھر بھی، کہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز میں، نماز عید میں اور نماز جنازہ میں آپ رفیع الدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کا حوالہ کہاں سے لیتے ہیں؟ احادیث سے. اور احادیث میں تو یہ بھی ہے کہ عام نماز میں بھی پڑھتے تھے، تو پھر آپ عام نماز میں کیوں نہیں کرتے؟ اور عید اور جنازے میں کیوں پھر رفیع الدین کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کرتے ہی کیوں ہیں جب آپ رفیع الدین کے اتنے خلاف ہیں؟ رحمت کائنات نے جب صحابہ کو رفع الیدین کرتے دیکھا، سرکار نے ان کو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو، رفع الیدین ترک کر دو. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے، تو کرنے دیں یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، ہم بھی کرتے ہیں.